اس میں برکت نہیں ہے۔ میں تو اکثر اور بیشتر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کو نیکی کے راستے میں، خیر کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرمائے نا، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیسوں کو قبول فرما لیا ہے۔ خرچ کرنے کی توفیق سے نواز دیا تو سمجھ لو کہ اس نے قبول بھی فرما لیا ہے۔ میں ایک عام سی مثال دے کر کے یہ بات سمجھانا چاہوں گا۔ ویسے تو اللہ کی کسی بات کی مثال ناممکن اور محال ہے کہ میں اگر گھر بناؤں نا، تو میں اپنے گھر کی تعمیر میں اگر محلے میں سے کچھ لوگ آئیں اور وہ آ کر کے کہیں جناب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں آپ سے پیار ہے کہ آپ اپنے گھر کی تعمیر میں ہمارا بھی حصہ ڈال لیں، تو میں ہر کسی سے قبول نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص بدماش ہو جس کے بارے میں مجھے پتا ہو کہ آج دے گا تو کل احسان بھی جتائے گا، کل گلی گلی ڈنڈورا پیٹے گا اور تانا بھی دے گا، اس کا کیا پتا ہے آج عقیدت میں ڈوب کر کے خرچ کر رہا ہے، کل یہ میرے مخالف ہو جائے۔ تو میں بھی بندہ بندہ دیکھ کر کے کہوں گا کہ تیرے سے لے لوں گا، تیرے سے نہیں لوں گا، جس پہ میں راضی ہوں اس سے لوں گا۔ تو بنا تشبیہ بنا تمثیل گھر اللہ کا ہو اور جناب راستہ خدا کا ہو اور خیر اور نیکی اللہ کی طرف سے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس سے خدا راضی نہ ہو اس کے پیسے اللہ کیسے خرچ کروائے گا؟ جس کے پیسے خرچ کروائے گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے راضی بھی ہے، اس کو قبول بھی کر لیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور آخر میں یہ بات کہہ کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بندہ مومن اپنی بیوی کو جو کھلائے، بندہ مومن اپنے ماں باپ کو جو کھلائے، اپنے بچوں کو جو کھلائے، تو اللہ تعالیٰ اس کھلانے پر ایک ایک لقمے پر اللہ تعالیٰ ایک ایک صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بیوی بچوں پر اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں، اپنی حیثیت کے۔ یقین جانے کہ سیرت طیبہ آپ پوری پڑھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج تھی، لیکن کسی ایک بیوی سے بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ کسی بیوی نے، کسی زوجہ محترمہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے آقا سے یہ کہا تو آپ نے ہماری اس فرمائش کو پورا نہیں کیا۔ آقا حضور علیہ السلام نے کبھی اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں، اپنے بچوں پر خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ روکا ہو۔ آپ نے سخاوت کے دریا بن کر کے، بہرے جود و سخا بن کر کے آپ نے جیسے دوسروں کو نوازا وہاں اپنی بیویوں کو بھی نوازا، اپنے بچوں کو بھی نوازا ہے۔ ہمارے دور کی یہ خرابی ہے کہ لوگ دوستوں کو تو اہمیت دیتے ہیں، ناراض نہ ہو 1500 کے کھانے ہم کھا لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ، 5-5 ہزار کے کھانے کھاتے ہیں اور ہماری جیب کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور ماں اگر ہمیں یہ کہہ دینا بچے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اگر میرا آج دل کر رہا ہے کہ مجھے گاجر کا حلوہ تو لے کر کے کھلا دے، تو وہاں ہم کہتے ہیں اماں جی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ایک وہ جگہ جس کے لیے قرآن تمہیں حکم دے وہاں تم مجبوری شو کرو، اور وہ جگہ جہاں فضول خرچی ہے وہاں تم مجبور بھی نہ ہو۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ قرض لے کر کے ہم دعوتیں کرتے ہیں، قرض لے کر کے ہم دعوتیں کھاتے ہیں۔ مثلا جی تیرے اوپر ڈینٹ ہے اس لیے تو یہ دعوت کر ہماری، نام دیکھتے ہیں کہ جس پہ ہم ڈینٹ ڈال رہے ہیں اس کی حیثیت کتنی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی استطاعت کتنی ہے۔ پھر وہ دوستی کے اندر مجبور ہو کر کے کبھی 100 اس سے مانگے گا، 200 اس سے مانگے گا اور مانگ تانگ کر وہ آپ کو دعوت کھلا دے گا۔ یہ تمام کام میں سمجھتا ہوں کہ ان میں نور نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے نور لینا چاہتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ حلال کا رزق حاصل کرو اور حلال کے کاموں پر خرچ کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قبر و آخرت کی بے شمار اور لا تعداد اور ان گنت نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم ارزقنا توفيقات الخير وافتح لنا أبواب رحمتك وكرمك وفضلك يا رب العالمين۔
تمام احباب دعا کے بعد ایک تو چائے پی کر کے جائیں گے، اور میلاد شریف کا لنگر بھی آپ کو باہر دروازے پر ملے گا، وہ بھی لے کر کے جائیں۔ اور آخر میں اپنے بنیادی عقیدے کی تجدید میرے ساتھ آپ دہرا دیں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی، رسول اور رہنما ہیں، اور وہ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ قرآن مجید ہمارا ضابطہ حیات اور دستور حیات ہے، اور یہ کتاب بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ بیتہ واصحابہ وامت اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔